کیونکہ ہمیں سیاست اور ریاست سے ہٹ کر اگر بات کرنی ہے، جس وقت دنیا کا موجودہ نظام ہے، اگر ہم اس نظام کی حقیقت کو دیکھیں تو یہ تمام مسلم ممالک کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ مغربی جارحیت ہی ہمیشہ جیتی ہے۔ یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ مغربی قوتیں ہی ہمیشہ امن معاہدے اس طرح سے لے کے آتی ہے کہ پوری دنیا کے سامنے مہذب ہونے کا دعویٰ کرتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہوا امن معاہدہ، اور ہر مسلم ملک کے حکمران نے اپنے رعایا کو اس امن معاہدے کو غلط رنگ دے کے پیش کیا کہ فلسطین میں اب ہمیشہ کے لیے امن ہو جائے گا، یہ معاہدہ بہت زیادہ مؤثر ہوگا۔ لہٰذا اپنی رعایا کو یہ تلقین بھی کی اب آپ لوگوں کا فلسطین کے ساتھ جو اسلامی تعلق ہے اس سے جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ ایسے حالات پاکستان میں بھی دیکھنے کو ملے۔ اصل میں امن معاہدہ ہوا اور کافروں کی جیت ہوئی، یہ بات حقیقت ہے اور اس کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے۔ یہ امن معاہدہ نہ جانے کتنی دہائیوں سے ہر بار ایک نیا روپ لے کر آتا ہے۔ امن معاہدہ وقت کے بدلتے تقاضوں کے ساتھ ساتھ نئی نئی شکیں لے کے آتا ہے، اور ان شکوں کے اندر چھپی ہوئی جو کافروں کی سازشیں ہیں وہ کامیاب سے کامیاب تر ہوتی جاتی ہیں، اور امن معاہدہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ فلسطین کو کھاتے جا رہا ہے، اور یہی حقیقت ہے۔ اسی حقیقت کو ہم تسلیم کریں گے۔ کہتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں دنیا کے جو فیصلے ہیں وہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں ہوں گے۔ آنے والے وقت کو چھوڑیں، جو بات کرنی ہے وہ حال میں رہ کے کریں۔ اس وقت حال میں آپ یہ دیکھیں کہ جن لوگوں کے اشاروں سے دنیا کے فیصلے ہوتے ہیں، جن لوگوں کی ہاں اور نہ سے دنیا کا نظام چل رہا ہے، اس میں صفحے اول پر امریکہ ہی ہے۔ یہ بات بالکل حقیقت ہے اور ہمارے لیے کڑوی حقیقت ہی ہے۔ اس حقیقت کو ہم تسلیم کریں گے تو ہمیں اقوام عالم میں اپنی حیثیت کا پتہ چلے گا کہ ہمارے لفظوں کی ان ترقی یافتہ مغربی ممالک کے سامنے کیا حیثیت ہے، یا یہ کہہ لیں کہ ہم میں ایسے کون سے لوگ ہیں جو اپنا حق حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، یا ہم میں سے وہ کتنے لوگ ہیں جو بہادر ہیں، جو ان کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکتے ہیں، یا ہم میں اگر کوئی شخص بہادر پیدا ہوا ہے اور ہم نے اس کا کتنا ساتھ دیا ہے کہ وہ ان مغربی بڑھتی ہوئی قوتوں کے ہاتھ روک سکے۔ ابھی تک تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جس شخص نے بھی آواز ان مغربی قوتوں کے خلاف اٹھائی ہے، اپنے ہی ملک والوں نے ایسے شخص کو نہیں چھوڑا۔ ابھی تک تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ اگر ہمارے ملک میں کوئی شخص مغربی قوتوں کو للکارتا ہے، کچھ الفاظ ادا کرتا ہے، تو یہ پاکستانی قوم کو بہت اچھا لگتا ہے۔ شاید ایسے لفظوں سے کوئی شخص اس پاکستانی قوم کے دل میں گر گیا ہو، لیکن پاکستانی قوم نے عملی طور پر کوئی ایسا قدم نہیں لیا کہ وہ ایسے شخص کا ساتھ دے اور اس کے پیچھے پوری قوم جو ہے ایک چٹان کی طرح کھڑی ہو جائے۔ ہم نے بس یہ دیکھا ہے کہ یہاں پر یہی دیکھا ہے کہ ہمارا سسٹم، ہمارے ملک کا جو نظام ہے وہ کھوکھلا ہے، جھوٹ کی بنیاد پر ہے، بہت مضبوط ہے، اپنے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو وہ کچلتا ہے۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ فلسطین کی حفاظت کے لیے وہاں پہ اسلامی لشکر جائے گا، وہ وہاں پر اسرائیل کی جارحیت کو روکے گا، تو کیسے ممکن ہے؟ وہ تمام ممالک جو امریکہ کے اشارے پر چلتے ہیں، جو امریکہ کے اشارے سے ایک قدم بھی آگے یا پیچھے ٹچ سے بچ نہیں ہوتے، وہ وہاں پہ جا کر خود آزادانہ فیصلے کریں گے۔ وہ اسلامی لشکر وہاں پہ جا کر فلسطینیوں کا بھرپور دفاع کریں گے، وہ وہاں پہ جا کر اسرائیلیوں کو نقصان دیں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہونے والا، کیونکہ ہمیں سیاست اور ریاست سے ہٹ کر اگر بات کرنی ہے، جس وقت دنیا کا موجودہ نظام ہے، اگر ہم اس نظام کی حقیقت کو دیکھیں تو یہ تمام مسلم ممالک کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ مغربی جارحیت ہی ہمیشہ جیتی ہے۔ یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ مغربی قوتیں ہی ہمیشہ امن معاہدے اس طرح سے لے کے آتی ہے کہ پوری دنیا کے سامنے مہذب ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، مگر اس مہذب ہونے کے دعوے کے پیچھے آہستہ آہستہ وہ اپنے عزائم کو حاصل کرنے میں کامیاب رہی ہے اور کامیاب ہوتی رہی ہے، اور ایک ایک کر کے تمام مسلم ممالک
کو بھی وہ کمزور سے کمزور تر کرتے جا رہے ہیں، اور ان میں سے کسی مسلم ملک کے حکمران کی خام خیالی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اگر مغربی قوتوں کا ساتھ دے گا تو سارے مغربی قوتوں کا ساتھ اس وجہ سے دے کہ اس کا ملک جو ہے باحفاظت رہے، بچا رہے گا، یا وہ اپنی جتنی مرضی دوستیاں ان مغربی قوتوں کے ساتھ ظاہر کر لے، اپنے جتنی مرضی قربانیاں دے لے، اینڈ پہ یہی ہوگا کہ نہ اس کا ملک رہے گا، نہ وہ حکمران زندہ رہے گا۔ شکریہ۔